ہم میں سے بہت سے لوگوں نے صحرائے چولستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن معلومات کی کمی کی وجہ سے ہم پاکستان کے اس دور افتادہ علاقے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ چولستان ایک صحرا ہے اور تقریباً 26,300 مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ صحرائے تھر سے بھی جڑا ہوا ہے جو سندھ اور پھر ہندوستان تک پھیلا ہوا ہے۔ چولستان واحد صحرا ہے جو پاکستان اور ہندوستان دونوں میں موجود ہے۔ ویڈیو میں نئے آنے والے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔ چولستان کے معنی صحرا کی سرزمین کے ہیں کیونکہ لفظ چول ترکی زبان سے ماخوذ ہے جس کے معنی صحرا کے ہیں۔ چولستانی لوگوں کا طرز زندگی کچھ حد تک خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش قسم کا ہے۔ وہ ہمیشہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور اگر انہیں اپنے جانوروں کے لیے پانی اور چراگاہیں وافر مقدار میں ملے تو ان کا قیام طویل ہوتا ہے۔ وہاں سرائیکی زبان غالب ہے جو لہندہ بولی یا لہندہ زبانوں کی گروپ بندی کا ذائقہ ہے۔ بہت سے صوفی شاعر اور اولیاء اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں جیسے خواجہ غلام فرید جنہوں نے سرائیکی زبان میں بہت ساری شاعری کی اور یہاں کی ثقافت کو پروان چڑھانے میں مدد کی۔ دراوڑ قلعہ سرائے چولستان کا اہم نشان ہے جو ڈیرہ نواب صاحب سے 48 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک زمانے میں صدر مقام اور ریاست بہاولپور کے حکمرانوں کی نشست تھی۔ اس علاقے کو کبھی درائے گھگر سے سراب کیا جاتا تھا جسے اب پاکستان میں ہاکرا کہا جاتا ہے اور ویدک دور میں سرسوتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ سوکھے ہوئے دریا کے 500 کلومیٹر کے ساتھ ساتھ 400 سے زیادہ آثار قدیمہ کے مقامات ہیں جو 4500 سال قبل سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں اور قلعہ دراوڑ کے گرد جمع ہے۔ صحرا میں سالانہ اوسطاً 5 انچ بارش ہوتی ہے اور یہاں کاشتکاری بہت کم ہوتی ہے۔ دراوڑ کا قلعہ سیاحوں کی توجہ کا ایک بڑا مرکز ہے اور یہ اپنے ورثے اور دنیا کی تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں سندھ کی تہذیب سے جڑے ہونے کی وجہ سے بہت سے غیر ملکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ سیاحوں کی توجہ کا مرکز بننے سے پہلے قلعہ دراوڑ نواب آف بہاولپور کی رہائش گاہ تھا اور قلعہ دراز میں نواب کے کوارٹرز کی باقیات اب بھی موجود ہیں۔ دراوڑ قلعے کے قریب TDCP چولستان جیپ ریلی کا انعقاد 2005 سے ہر سال کیا جاتا ہے۔ اس ریلی میں 100 سے زیادہ تربیت یافتہ صحرائی ڈرائیورز جن میں ترمیم شدہ کاریں شامل ہیں اور دنیا بھر سے لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں۔ حکومت پاکستان کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا اور اس اقدام نے حقیقت میں اس سرزمین کو پاکستان کے حصے کے طور پر متعارف کروایا۔ تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہا کرے۔